بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا اخرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کو سنت قرار دیا ہے، لہذا تم میں سے جو کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے اور رات کا قیام اللیل کرے یعنی تراویح کی نماز پڑھے ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو وہ شخص گناہوں سے ایسے صاف کر دیا جائے گا جیسے وہ اس دن صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کی اور تراویح کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ رمضان کے روزے یہ تو فرض ہیں اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے صحیح احادیث میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ رات کے وقت گھر سے تشریف لائے اور کچھ نماز پڑھی، اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر پھر آپ تشریف لائے، پھر آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کو دیکھا تو صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک جماعت کی شکل بن گئی، پھر آپ تیسرے دن بھی تشریف لائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 5 دن آپ نے اس طریقے سے تراویح پڑھی، لیکن اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اگلے دنوں میں گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، تو صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ تشریف لائیں گے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رأیت الذی صنعتم، تم نے جو کام کیا تھا، جس طریقے سے تم میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے سارے، فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس وجہ سے نہیں نکلا گھر سے کہ اگر میں اب بھی گھر سے نکلتا اور تسلسل کے ساتھ یہ کام میں کرتا رہتا تو مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ تم پر فرض کر دیے جائیں گے، اور اگر فرض کر دی گئی تراویح تمہارے اوپر تو ایسی صورت میں پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے میں نکلا نہیں کہ تاکہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو ایک تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں الگ سے کوئی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی جماعت بھی فرمائی، اور جماعت کو آپ نے ترک اس لیے فرمایا اس لیے کہ آپ پیغمبر تھے، آپ صاحب وحی تھے، آپ کا کسی کام کو اس طریقے سے تسلسل کے ساتھ کرنا اس چیز کو لازم کر دیتا، آپ نے جب اتنا تسلسل کیا اس سے وہ چیز لازم ہو جاتی، اس ڈر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اپنے اپنے لیے تراویح کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی یہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی تھا۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ الگ الگ جماعتیں بنا کر مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر کے ان کو تراویح کی نماز پڑھائی جائے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں اور یہ سارے مل کر ایک جماعت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو تراویح کی ایک جماعت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہتمام سے قائم فرمائی، اور یہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اس وقت سے آج تک پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے، امام شافعی کا بھی مسلک ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 36 رکعت ہیں تراویح کی، 20 سے کم تراویح چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع فرمایا، اور حدیث شریف میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، تو آپ نے امت کو اس پر جمع فرمایا، اور آج تک حرم شریف میں آپ دیکھ لیں، حرم مکی میں دیکھ لیں، حرم مدنی میں دیکھ لیں، عرب کے علماء ہوں، عجم کے علماء ہوں، وہ سارے اس بات پر متفق چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، اس میں اشتباہ لوگوں کو اس چیز سے لگتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، یعنی عام دنوں میں بھی اور رمضان کے دنوں میں بھی 8 رکعت تراویح 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے یہ جو 8 رکعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، یہ تہجد کی رکعتیں ہوتی تھیں، یہ تراویح نہیں ہوتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تراویح جب ہم پڑھتے ہیں، تراویح تو ہم عشاء کے متصل بعد پڑھتے ہیں، اور تہجد کا جو اصل وقت ہے وہ تو آخری پہر ہے۔ تہجد کا جو افضل ٹائم ہے وہ تو بالکل رات کا آخری حصہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ تہجد کا سب سے افضل ترین وقت ہے۔ تو تہجد تو اس وقت پڑھی جاتی ہے، اور تراویح عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ تو جب غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ وہی 8 رکعت آپ رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، وہی 8 رکعت آپ رمضان میں بھی پڑھتے تھے، ان 8 رکعت کو کبھی آپ نے چھوڑا نہیں۔ تو الگ سے آپ تہجد کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے ان 8 رکعت میں۔ تو تراویح کی یہ 20 رکعت، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعت ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 رکعت پڑھی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو 3 دن پڑھی تھی، 30 دن تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہو۔ حضور نے تو یا 3 دن پڑھی ہے یا 5 دن پڑھی ہے، اس سے زیادہ کسی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، تو حدیث میں تو 3 یا 5 سے زیادہ دن کا تذکرہ ہی نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر تو تراویح صرف رمضان کے 3 دن پڑھی جائے، اس کے بعد چھوڑ دی جائے، اس لیے کہ پورا 30 دن پورا مہینہ پڑھنا یہ تو صحابہ سے ثابت ہے، اور اسی کو سارے فالو کرتے ہیں، سارے اسی بات کو مانتے ہیں، اور ہر مسجد میں چاہے وہ 8 رکعت والے ہوں چاہے وہ 20 رکعت والے ہوں، ہر مسجد میں پورا مہینہ تراویح ہوتی ہے، حالانکہ حضور سے پورا مہینہ تراویح ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سی یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو۔ اگر کوئی تراویح پڑھ لیتا ہے، رات کو اس کو موقع ملتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اچھی بات ہے، رمضان کی راتیں تہجد کا بھی اہتمام کرے، لیکن یہ کہہ کر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بات کی چیزیں ظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امت پر کیوں لازم کیا، اور حضرت عمر نے کیوں پوری امت کو جمع کیا۔ حضرت عمر کو یہ پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ امت پہ فرض ہو جائے، اس لیے کہ فرض تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کر سکتے تھے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی چیز فرض کر دے امت پر۔ اسی لیے حضرت عمر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس منشا کو سمجھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو چونکہ اب وہ امکان نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے پوری امت کو اس پر جمع فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، تو ظاہر رمضان میں جو قیام ہوتا ہے وہ تراویح کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ عام دنوں میں جو قیام ہوتا ہے اس کی سنیت تو اور بہت ساری احادیث سے اور قرآنی آیات سے پہلے سے ہی ثابت ہے۔
تو اس کے لیے اضافی حدیث میں یہ بات کرنا کہ میں نے رمضان کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ سے کوئی عبادت ہے، اس لیے کہ نوافل کی جماعت جائز ہی نہیں ہے۔ فرض کے علاوہ اور واجب کے علاوہ، جیسے وتر کی ہم نماز پڑھتے ہیں یا عیدین کی نماز پڑھتے ہیں یا جو نمازیں ثابت ہیں، مثلا صلاۃ استسقاء ثابت ہیں یا جو بھی نمازیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ عام نوافل کی جماعت جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ شبینہ کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ لوگ طرح طرح سے نوافل کی جماعت کرواتے ہیں، کبھی شب برات کے موقع پر، کبھی رمضان میں، کبھی غیر رمضان میں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر 2-3 آدمی ہوں اور وہ بغیر کسی کو بلائے ویسے ہی اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں اور انہوں نے نفل کی جماعت کر لی تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر 4 افراد ہو جاتے ہیں، 5 ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں ایسی جماعت کرنا ہی ناجائز ہے۔ تو تراویح کی تو باقاعدہ جماعت ہوتی ہے اور پورا مہینہ ہوتی ہے اور ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہر مسجد میں تراویح نہیں ہوتی تھی، حالانکہ حضور کے زمانے میں بھی اور مساجد تھیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح میں قرآن بھی ختم نہیں کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں صحابہ سے ملی ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے، اور قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو مومنین کے، مسلمانوں کے اجماعی عمل سے ہٹ کر چلتا ہے تو ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو وہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے اس ساری تفصیل ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ بسا اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جو اس کو درست سمجھتے ہیں، تو وہ اس کو پڑھیں، لیکن کم از کم ایسا نہ ہو کہ جو لوگ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری امت 20 رکعت پڑھ رہی ہے، پوری امت مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، مکہ کے علماء نے، مدینہ کے علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، مکہ کے عرب علماء نے، مدینہ کے عرب علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے لوگوں کو کنفیوز کر دینا کہ حدیث میں تو 8 رکعتیں آئی ہیں، 20 نہیں آئی ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے تو 8 تو اس کے اندر ویسے بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی 8 پڑھتا ہے، اس نے تو رسک لے لیا نا 12 کو چھوڑنے کا، تو اس کا تو اس کو جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ تو عبادات میں ویسے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ احتیاط کا پہلو اپنانا چاہیے، جس چیز میں زیادہ احتیاط ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ 20 پڑھی جائے، پھر امت کا اجماع ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سارا عمل چلتا آ رہا ہے، اور صحابہ کے سامنے ہوا ہے۔ صحابہ کی ظاہر صحابہ کے سامنے اگر کوئی عمل ہو اور سارے صحابہ اس پر خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کسی غلط کام پہ خاموش ہو جائیں۔ سارے صحابہ کی پوری جماعت حضرت عمر کے کام پہ خاموش ہے، اس کا مطلب پوری جماعت حضرت عمر کے اس فعل کو درست سمجھتی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں جنہوں نے اس 8 رکعت کی روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتی کہ حضرت عمر نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے تو حضرت عائشہ کم از کم خاموش نہ رہتی، اس لیے کہ حضرت عائشہ تو 58 ہجری میں حضرت عائشہ کا وصال ہوا ہے، تقریباً 45 سال حضرت عائشہ زندہ رہی ہیں۔ تو اتنے سالوں میں حضرت عائشہ نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع نہیں فرمایا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ 20 رکعت تراویح پورا مہینہ پڑھنی چاہیے۔ یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے قرآن کریم ایک بار ختم کر دیا تو اب اس کی تراویح کی چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اگر ختم کر لیا تو تراویح اس نے پڑھنی ہے، مختصر پڑھ لے، مختصر صورتیں پڑھ لے، لیکن تراویح رمضان کے آخر تک پڑھنی ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی سے لڑیں، کسی سے بحث کریں، مباحثہ کریں، مقصد یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم 20 رکعت کیوں پڑھتے ہیں۔ کم از کم آپ کو یہ کوئی نہ کہے کہ حدیث میں ایسا آیا اور تم لوگ ایسے کرتے ہو، تم حدیث کو نہیں مانتے، تم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو۔ تو بات یہ نہیں ہے، ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں، پوری امت اس پر جمع ہے اور پوری امت حدیث پر عمل کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی کی کسی بات پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک آدمی گمراہی کی بات کرے گا، دوسرا اٹھ کے فوراً کہے گا تم غلط کر رہے ہو، تیسرا اٹھ کے فوراً کہے گا۔
تو فقہائے اربعہ کا، چاروں ائمہ کا کسی بات پر جمع ہو جانا اس کو اجماع کہا جاتا ہے، اور چاروں ائمہ کسی غلط کام پر جمع نہیں ہو سکتے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اسی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔